شیخ عبدالعزیز آل شیخ جو کہ سعودیہ کے مفتی ہیں، ان کا ایک ٹی وی شو تھا جس میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے اس کے جواب کے اندر کچھ باتیں کہیں جن میں انہوں نے یزید کو امیر المومنین کہا. تو اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور اتنا عرض کروں گا کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ یزید سے معصیتیں یا جرائم سرزد ہوئے، اگر یہ مان بھی لیں، تو کیا کسی شخصیت کے لیے موت سے قبل توبہ کا امکان ہے یا نہیں؟ جو لوگ یزید پر حد درجہ نقد اور جرح وارد کرتے ہیں، اور اسٹیج اور ممبروں پر، کیا انہیں اس چیز کا علم ہے کہ وہ دنیا سے بغیر توبہ کے چلے گئے؟ بہتر یہی ہے کہ وہی کہا جائے جو قرآن میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی، کہ یہ گروہ گزر چکا، جو انہوں نے نیکیاں کی ان کو اجر ملے گا، اور جو معصیتیں کی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر ہوئی تو اس کی سزا حاصل کریں گے. ان کے کسی عمل سے آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، آپ سے آپ کے عمل کی باز پرس ہوگی. تو اپنی اصلاح اور اپنے منہج کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ انداز جو آج اختیار کیا جاتا ہے بعض حلقوں کی طرف سے، یہ منہج سلف کے بالکل خلاف ہے. اور کوئی بھی شخص، پہلے تو وہ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی جو ان کی معصیت کے تعلق سے لوگ پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ دنیا سے توبہ کیے بغیر چلے گئے. تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کوئی تنقید کا کوئی جواب یا محل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ توبہ کیے بغیر بھی چلے گئے تو پھر بھی نقد اور جرح کا محل ہے یا نہیں ہے. اور اذکروا محاسن موتاکم کے تحت ہمیں کس منہج کی تعلیم دی گئی ہے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں سلف صالحین کے منہج اور ان کی روش پر چلنا چاہیے. اور یہ جو زندگی مختصر سی اللہ نے دی ہے، انہیں اپنی اصلاح اور توبہ اور استغفار، تعلق باللہ اور انابت اللہ میں صرف کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان واقعات کو دہرا کر وقت کا ضیاع اپنا بھی اور دوسروں کا بھی کیا جائے. واللہ تعالی ولی التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین.